اسلامک بزنس ایتھکس یا کہ تجارت کے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے 2-3 مزید احادیث آپ کے سامنے اس پریزنٹیشن میں پیش کی جا رہی ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں فریق یا کہ دونوں پارٹیاں کوئی معاملہ کر رہی ہوں اور یہ بارٹر ٹریڈ ہو، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جنس کا جن کے ساتھ تبادلہ ہو، دونوں طرف سے سامان ہو، تو اس صورت میں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس چیز کا اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو واضح طور پر اس کے بارے میں بتائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور ایسی انفارمیشن ہے یا کہ کوئی ایسی معلومات ہیں کہ جس کا جاننا فریقین کے لیے ضروری ہے، تو وہ معلومات یا کہ وہ انفارمیشن بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، یہ یعنی کہ ایک ایسی انفارمیشن کہ جس کا معاہدے کے نتائج پہ اثر پڑ سکتا ہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ سچائی کا معاملہ کریں گے، دیانتداری کا معاملہ کریں گے، چیز کے عیب یا کہ ڈیفیکٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملے میں برکت دے گا، اس طرح کی تجارت میں یا کہ ٹرانزیکشن میں جو برکت دے گا۔ لیکن اگر وہ جھوٹ سے کام لیں گے، بددیانتی سے کام لیں گے، ایک چیز کے عیب کو چھپائیں گے، تو اس طرح کے ٹرانزیکشن سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور برکت ہے وہ اٹھ جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک چیز جو ہے بیچیں کہ جس کے اندر کوئی کھوٹ موجود ہو۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آپ کو پتہ ہے کہ پرانا فرنیچر ہے اور آپ اس طریقے سے اس سے پینٹ کر کے بائر کے سامنے رکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ بالکل نئی چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی ملاوٹ کی شکل ہے۔ یا جیسے غلے کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منرل واٹر کی بہت ساری قسمیں ان کے حوالے سے، یعنی یہ خبر آئی ہے کہ اس میں بہت ساری ملاوٹ ہے اور اس کے اندر کوئی جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ اس کی وہ کیریکٹرسٹکس یا کہ اس کے وہ اوصاف نہیں ہے کہ جو کہ کمپنی کی طرف سے بیان کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من غشنا فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص نے بوری کے اندر جو غلہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ اس میں جو نیچے غلہ تھا وہ گیلا تھا اور گلا سڑا ہوا تھا، جبکہ بوری کے اوپر جو غلہ تھا وہ صحیح اور درست حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ہاتھ ڈال کے جب اس غلے کو نکالا تو آپ نے یہ کہا کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم سے دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کا دھوکے باز شخص وہ امت مسلمہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ حصہ نہیں ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی سخت وعید ہے کہ ایک ملاوٹ کی وجہ سے آپ ملت اسلامیہ یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق کھو بیٹھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم اس سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قسمیں کھانے سے آپ ایک دوسرے شخص کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چیز خریدے، اور جس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے کہ آپ اس کے لیے قسم کھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے نہ صرف فالس سویئرنگ بلکہ سویئرنگ ہی کو جو ہے منع کیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فالس سویئرنگ میں بی بینیفیشل فار دی ٹریڈ، کہ جو جھوٹی قسم ہے ممکن ہے کہ اس سے تجارت میں نفع ہو، بٹ ان دس وے دی بلیسنگ ان دی ٹرانزیکشن از لفٹڈ، لیکن اس طرح کے
یا اس طرح کا جو سودا ہے یا کہ جو اس طرح کی جو تجارت ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی برکت اٹھ جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ بظاہر آپ کو اسے نفع ہو رہا ہو لیکن آپ برکت سے محروم ہو جائیں گے. بہت ممکن ہے کہ آپ سکون سے محروم ہو جائیں. بہت ممکن ہے کہ اس طرح کی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پروٹیکشن ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظت ہے اس سے وہ چیز محروم ہو جائے. تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا جو تجارتی کوڈ آف ایتھکس ہے اس میں ان چیزوں کی کس قدر اہمیت ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کی پاسداری کریں اور انہیں اپنے رویوں کا حصہ بنائیں.